خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ انسان نے غاروں سے نکل کر ان فلک بوس عمارتوں تک کا سفر آخر طے کیسے کیا؟ آج ہم ایک ایسے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو تاریخ کے اس لمبے سفر کی ایک بہت ہی منظم وضاحت پیش کرتا ہے۔ تو چلیے اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم ان 5 بنیادی خیالات کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے جو ہمیں اس نظریے کی گہرائی تک لے جائیں گے۔ تو سوال وہی ہے، کیا تاریخ بس یوں ہی ہونے والے واقعات کا ایک سلسلہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا پیٹرن، کوئی منطق چھپی ہے؟ آئیے اس نظریے کی روشنی میں اس کا جواب ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ اس پورے نظریے کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن صرف ایک چیز پر کھڑی ہے اور وہ ہے انسانی محنت۔ تو شروعات یہیں سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، دوسرے جانوروں اور انسانوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ جانور تو بس ماحول کو جھیلتے ہیں، اسے برداشت کرتے ہیں، لیکن انسان اپنی 2 خاص طاقتوں، سوچنے کی صلاحیت اور کام کرنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے ماحول کو جان بوجھ کر شعوری طور پر بدلتا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے سب سے اہم بات یہی ہے کہ سماج کی ہر چیز، ہمارے رشتے، ہماری ثقافت، ہمارے قانون، ان سب کی جڑ محنت کے اسی عمل میں ہے، یعنی ایک بامقصد کام جس سے کچھ نیا تخلیق ہو۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اور اس نظریے کی اگلی تہہ کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ کون سے ضروری اجزاء ہیں جن سے کوئی بھی سماج اپنی ضرورت کی چیزیں بناتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چاہے زمانے قدیم میں پتھر کا کلہاڑا بن رہا ہو یا آج کے دور میں کوئی جدید سمارٹ فون، کسی بھی چیز کو بنانے کے عمل میں ہمیشہ 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ وہ 3 بنیادی ستون ہیں۔ سب سے پہلے خود انسان کی محنت، دوسرا وہ اوزار جن سے محنت کی جائے یعنی آلات محنت، اور تیسرا وہ قدرتی چیزیں جن پر محنت کی جائے یعنی ذرائع پیداوار۔ چلیں ان تینوں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم عنصر ہے انسانی محنت، اور یہ صرف جسمانی مشقت نہیں ہے بلکہ ایک سوچا سمجھا بامقصد عمل ہے جس کے ذریعے ہم قدرت کی چیزوں کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ دوسرا عنصر ہے آلات محنت۔ سیدھے لفظوں میں کہیں تو ہمارے اوزار اور مشینیں۔ یہ ایک سادہ سی ہتھوڑی سے لے کر ایک بہت بڑی جدید فیکٹری تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری محنت کو 1000 گنا زیادہ طاقتور اور کارآمد بنا دیتی ہیں۔ اور پھر تیسرا اور آخری عنصر ہیں ذرائع پیداوار۔ یہ وہ سارا خام مال ہے جو ہمیں قدرت سے ملتا ہے، زمین، جنگل، پہاڑوں میں چھپی معدنیات، پانی، یعنی وہ سب کچھ جس پر ہم اپنی محنت اور اپنے اوزار استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان تینوں چیزوں کو یعنی محنت، اوزار اور قدرتی وسائل کو ایک ساتھ ملاتے ہیں تو ہمیں ایک بہت اہم اصطلاح ملتی ہے جسے پیداواری قوتیں کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل کسی بھی معاشرے کی کچھ بھی پیدا کرنے کی کل صلاحیت ہے۔ اب یہاں سے بات اور بھی گہری ہوتی ہے۔ آئیے اب اس اہم خیال کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس طرح لوگ چیزیں پیدا کرتے ہیں وہی طریقہ ان کے آپس کے سماجی رشتوں کو بھی طے کرتا ہے۔ دیکھیں، پیداوار کوئی اکیلے کا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رشتوں میں جوڑتا ہے، اور ان رشتوں کی قسمت کا فیصلہ ایک چیز کرتی ہے کہ پیداوار کے ذرائع یعنی زمین، فیکٹریوں اور وسائل کا مالک کون ہے۔ اور ملکیت کا یہی سوال سماج کو 2 الگ راستوں پر لے جاتا ہے۔ ایک طرف ہے نجی ملکیت، جہاں وسائل کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور اس سے مالک اور محنت کش کے طبقات بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہے سماجی ملکیت، جہاں وسائل پر پورے سماج کا حق ہوتا ہے۔ اور ملکیت کے یہی 2 ماڈل براہ راست 2 بالکل مختلف قسم کے معاشروں کو جنم دیتے ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام جو منافع کے اصول پر چلتا ہے، اور دوسرا کمیونسٹ نظام جو انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب معیشت اور باقی سماج کے تعلق کو سمجھنے کے لیے آئیے سماج کو ایک عمارت کے طور پر سوچتے ہیں۔ اس ماڈل کے مطابق کسی بھی سماج کی جو معیشت ہے وہ اس کی بیس یعنی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر قانون، سیاست، مذہب اور نظریات کا سپر سٹرکچر یعنی اوپری ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔ اصول بہت سادہ ہے، اگر معاشی بنیاد بدل جائے تو اوپر کی پوری عمارت بھی آخر کار بدل جائے گی۔ اور اب ہم اس نظریے کے عروج پر پہنچتے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ تاریخی تبدیلی آخر آتی کیسے ہے۔ تو تاریخ آگے کیسے بڑھتی ہے؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ جب پیداوار کی نئی قوتیں جیسے کہ نئی ٹیکنالوجی اتنی آگے نکل جاتی ہیں کہ وہ پرانے سماجی نظام اور ملکیت کے رشتوں میں ٹھیک سے سمان نہیں پاتی تو ایک ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہی ٹکراؤ، یہی تضاد سماجی انقلاب لاتا ہے جس میں پرانا نظام ٹوٹتا ہے اور ایک نیا نظام اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس نظریے کے حساب سے انسانی تاریخ انہی انقلابات سے گزرتی ہوئی ان مختلف ادوار سے آگے بڑھی ہے۔
قدیم اشتراکی نظام سے غلامی کے دور میں، پھر جاگیرداری اور پھر سرمایہ داری تک۔ ہر نظام اپنی پیداواری قوتوں اور رشتوں پر بنا تھا، اور ہر نظام کے اندرونی تضادات نے ہی اسے ختم کر کے اگلے مرحلے کی راہ بنائی، جس کا آخری مرحلہ کمیونزم کو مانا جاتا ہے۔ تو آخر میں اس پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تاریخ کو آگے بڑھانے والی اصل قوت اس کا انجن طبقات کے درمیان ہونے والی کشمکش ہے۔ پیداوار کے وسائل پر کنٹرول کی یہی جد و جہد انسانی سماج کو آگے دھکیلتی ہے۔